ہاں تو سب سے پہلے میں آپ کو جاننا چاہتا ہوں عامر بھائی کہ کیا آپ اگر صرف ایسے مسلمان ہیں جیسے جس حالت میں ہیں فی الحال، آپ جنت چلے جائیں گے؟ کس حال میں بول رہا ہوں کیا جیسے چیز؟ ابھی جس بھی فرقے سے آپ تعلق رکھتے ہوں، ٹھیک ہے، ہاں ہاں۔ اسی فرقے کے حساب سے اسلام کو مانتے ہوئے آپ جنت جائیں گے؟ اچھا پہلی بات یہ ہے میرے بھائی کہ پہلے مجھ سے پوچھنا ہے کہ ہوں، آیا میرا کسی فرقے سے تعلق ہے کہ نہیں، پہلے تو یہ پوچھنا ہے نمبر ایک۔ میرا اچھا کسی جی، فرقے میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور تو پھر اسلام میں تو آپ فرقے کا مسلمان ہی نہیں رہنا بھائی۔ نہیں، فرقے کو ڈیفائن کریں، فرقہ کسے کہتے ہیں ڈیفائن کریں۔ حضور نے کیا کہا تھا حدیث میں کہ یہودی اور عیسائی بھی 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری قوم بھی 73 فرقوں میں بٹے گی، اور میں نے صرف پتا ایک کہ ہی فرقہ میں نے پتا کہ ہے۔ پوچھا ہے، میرا سوال سنا ہے میں نے کیا کہا ہے؟ ہاں، میں نے کہا ہوں، فرقوں کو ڈیفائن کرنا ہے، فرقوں کو ڈیفائن، جو حدیث پڑھنے لگے ہیں اس میں فرقہ ڈیفائن نہیں ہوا، فرقوں کو ڈیفائن کریں، فرقہ کسے کہتے ہیں؟ اس میں فرقوں کا نام ڈیفائن نہیں ہوا ہے، فرقے ڈیفائن ہوئے کہ 73 فرقے نکلیں گے۔ وہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، فرقے نکلیں گے نا، تو عربی ورڈ ہے نا فرقہ، اس کو ڈیفائن کریں، اس میں تو ڈیفائن نہیں کیا ہوا، اس میں یہ کہا ایسا ہوگا، وہ جو ہوگا وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے وہ پاگل ہو گیا، ہوں، بھائی پاگل کو ڈیفائن کریں، پاگل کیا ہے؟ پاگل کہتے کسے ہیں؟ ہو سکتا ہے جس کو پاگل کہہ رہے ہیں وہ پاگل ہو ہی نا، تو فرقہ بتائیں، فرقہ ڈیفائن کریں۔ فرقہ کیا، جو بھی اسلام کو تھوڑا اپنا الگ الگ طریقے سے مانتے ہیں وہ فرقہ ہے۔ نہیں 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 نہیں، یہ مین میڈ ایک ڈیفینیشن حساب سے گروپ سمجھ لو، ایک نہیں گروپ سمجھ لو۔ نہیں 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 نہیں، گروپ ہوں، نہیں، فرقے کو ہوں، اکیڈمکلی ڈیفائن کرنا ہے، یہ ایسے نہیں ہے فرقہ کہ جی اس کو فرقہ کہتے ہیں۔ اکیڈمکلی والا کام نہیں آتا سر جی، ہمیں سیدھی سی بات ہے نا، یہ بڑی بیکار بات مجھے لگتی ہے، جب سیدھا بیکار سوال پوچھا جائے تو ایک لفظ پکڑ کے نہیں، سنو یہ طریقہ سنو غلط ہے، یہ سنو 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 سنو، یہاں پتہ چلنے لگا نا، پتہ چلنے لگا، سنو ذرا، مائک میوٹ کر رہا ہوں، ایک منٹ سنو، ہوں، میں بول رہا ہوں، سن لو۔ اکیڈمک والی چیز پر آپ کو چڑ پتہ ہے کیوں چڑھتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، مرزا غالب پوری ایمانداری کے ساتھ بات کرنے لگوں بھائی سمجھ کے، مرزا غالب کتنی ہی غلط فہمیاں، مس انڈرسٹینڈنگز، ٹرمینالوجیز کو اپروپریٹ طریقے سے ڈیفائن نہ کر سکنے اور ان کے انتر کو صحیح معنوں میں نہ جاننے کی وجہ سے ہوتی ہیں، یہی سمجھو تو صحیح۔ اب مجھے کہہ رہے ہو کہ اکیڈمکلی مجھے چڑ چڑھ رہی ہے، میں کیوں پوچھ رہا ہوں اس کے پیچھے وجہ ہے نا، فرقوں کے اوپر کتابیں لکھی ہیں، امام خطاب ہیں، ٹھیک ہے، امام خطابی، انہیں کتاب لکھی ہے الفرق بین الفرق، فرقوں کے اوپر باقاعدہ کتاب، فرقے کی ڈیفینیشن کیا ہے، فرقہ کہتے کسے ہیں، حدیث کو کوٹ کر کے بیان کیا ہے، مثال کے طور پہ قرآن کے اندر بیان کیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقوا، فرق یفرق، تفریق کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جو دین میں فرقے ہو گئے، اب فرقوں کو ڈیفائن کرنا ہے، مثال میں اس کی مثال سمجھاتا ہوں مرزا غالب، تمہارے لیے مشکل اس لیے ہے کہ ٹرم جب میں کہتا ہوں نا اکیڈمکلی مثال ڈیفائن نہیں، مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ پانی پیتے ہیں کیا؟ مثال نہیں دینی مرزا غالب، ڈیفائن کرنا ہے، میں ڈیفائن دیتا ہوں نا، دیکھیے ابھی میں دیتا ہوں نا، آپ لوگ سیدھی سادی چیز کو کیسے جہنم کی گہرائی میں لے جاتے ہو نا، یہ مجھے بڑا بیکار لگتا ہے۔ آپ پانی پیتے ہو کیا؟ میں سمجھ ہی نہیں رہا، میں سمجھ ہی نہیں رہا تمہاری بات، میں کہہ رہا ہوں فرقے کو ڈیفائن کرو، آپ پانی پیتے ہو، مرزا غالب، سمپل سی چیز ہے، آپ پانی پیتے ہو، مرزا غالب، مرزا میں غالب، ڈیفائن نہیں کر پاؤں گا، چھوڑ دیے، آپ پانی پیتے ہو۔ رکو، گرگٹزم نہیں مرزا غالب، گرگٹزم نہیں پلیز، میں وہ جمعے ارے کو سنجی میں بول رہا ہوں میں ڈیفائن نہیں کر پاؤں گا، میں نے بولا نا میں ڈیفائن نہیں کر پاؤں گا، اب آپ بتاؤ آپ پانی پیتے ہو؟ نہیں کر پاؤ گے نا تو چپ رہ کے سننا ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں، پانی پونی اپنا پاس رکھ کے پانی پینا ہے، ایسے نہیں ہوتا، یہ ایک طرفہ باتیں نہیں ہوتی، ایک طرفہ باتیں نہیں ہوتی۔ جب تم ایک چیز میری بات ابھی سنو، میں بھی تھوڑا آپ کو مزہ دکھاؤں گا نا، ارے سر ابھی میں بھی تھوڑا آپ کو مزہ دکھاؤں گا نا۔ اچھا، ہاں مزہ ابھی بتائیے۔ مزہ چکھانا، ہاں ایک مزہ مجھے چکھا لینا۔ آپ نے ہمیں کنوینس کرنے کی، ایک منٹ، آپ نے دعوت ہمیں دی تھی کہ مرزا غالب ایک آیا تھا مزہ چکھانے کے لیے، یہ بھی آیا تھا مزہ چکھانے کے لیے، ٹھیک ہے، مزہ چکھانا تسلی کے آپ ساتھ نے ہمیں دعوت دی تھی کنوینس کرنے کے لیے، بھولیے مت، لیکن یہاں آپ ہم سے زیادہ بول رہے ہیں۔ ہو کرنے دوں گا ٹھیک مگر ہے، ایک چیز کر سکے اس کو ڈیفائن نہ کروں مرزا نہیں غالب۔ یہ اب، ہاں تو میں بتا رہا ہوں نا، ابھی جیسے آپ ایک اب لفظ پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں، آپ بیٹھ بس گیا اتنا ہوں، بتائیے کہ آپ پانی پیتے ہیں؟ اچھا میری بات آپ سنو پانی پیتے ہیں؟ مرزا غالب یہ میں پانی پی رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک منٹ رکو، پانی میں نے پی لیا، ٹھیک ہے، رکو، میری بات پانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرزا پانی کا غالب، مطلب کیا ہوتا ہے؟
غالب सुनोगे नहीं, उठा के बाहर फेंक दूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है, क्या करोगे क्या कहोगे। ये तरीका नहीं है भाई, पानी का मतलब बताओ पहले मुझे, पानी को डिफाइन करो आप। मेरी बात सुनो मिर्जा गालिब, मेरी बात सुनो। हम्म के फिरके को, वर्ड को तुमने रखा, मुझसे मेरे बारे में जानना चाहते थे, मैं किस फिरके से हूँ, क्या मैं जन्नत में जाऊंगा नहीं पानी जाऊंगा। पे आप एग्री हुए, मिर्जा पानी की बात गालिब, पे आप भी एग्री हुए, अब बताओ पानी किसे कहते हैं, पानी को डिफाइन करो अब। मिर्जा गालिब गलत जगह आके गलत हाँ, काम कर रहे हो, बात नहीं बननी। मेरी बात सुनो। अभी मैं गलत दिखाऊंगा ना कौन गलत काम कर रहा है भाई, ये गलत तरीका है आपका आमिर भाई। सब जानते हैं फिरका क्या होता है, लेकिन आप जबरदस्ती जो बात को जहन्नुम में ले जा रहे हैं ना। आप फिरके को बताओ ना, आप डिफाइन डिफाइन आप पानी का मतलब बताएं, आप डेली पानी पीते हैं, पानी का मतलब बताएं, पानी को डिफाइन करें। मिर्जा गालिब, फिरके को डिफाइन ना करूं, जो तुम्हें नहीं पता उसको समझाऊं ना, समझना चाहते हो या फंसाना चाहते हो, मुझे ये बताओ। उसके बाद पानी को डिफाइन करोगे, पानी का मतलब बताओगे। सब बताऊंगा, पहले फिरकों की तरफ आऊं, जो टॉपिक होगा सबके ऊपर बात होगी, जो टॉपिक आएगा ना सबके ऊपर। तुम्हारी हाँ तो इतराज आप फिरका डिफाइन कर दें, इस्लाम के। आप फिरका डिफाइन कर दें, और उसके बाद पानी का मतलब आपको बताना है और पानी को डिफाइन करना है, ठीक है जी। यार ये क्या चीज है, ये क्या है, सुनना है, कुछ सीखना है, कुछ समझाना है, या चैनल चलाना है, मुझे ये बताओ। समझना चाहते हो या चैनल मसला करना चैनल चाहते हो। आपका है, चैनल अभी नहीं, आपका है। तो स्ट्रीम भी तो करनी होती है ना, मुझे पता है तुम्हें यार, कंटेंट चाहिए होता है। जरा सुन लो मिर्जा गालिब, मेरी बात सुनना। फिरका मैंने हम्म तुमसे पूछा, अब ना मुझे अनइंटरप्टेड थोड़ा टाइम देना है, ठीक है ना, अनइंटरप्टेड। देखिए, आपने मुझसे कहा, और टॉपिक जो चल रहा है वो है कन्विंस मी टू बिकम एन एक्स मुस्लिम। आप कहते हैं मैं टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, मैंने कहा ठीक हो गया। आपने मुझसे पूछा कि आप किस फिरके से हो, और जिस फिरके से होकर, जिस भी फिरके के हो, क्या आप जा सकते हो। मैंने आपको कहा फिरके को डिफाइन करें। आपने कहा जी ग्रुप जो अलहदा अपना बना ले। मैंने कहा मुझे आप किसी एकेडमिक लिटरेचर से ये डेफिनेशन बताएं, फिरकों के ऊपर किताबें लिखी गई हैं। बुनियातुत तालिबीन के अंदर पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फिरकों को डिफाइन किया है। खतीब बगदादी हैं, इमाम बगदादी, खतीब बगदादी ने किताब लिखी है, और तीसरी सदी के इमाम है, दूसरी और तीसरी सदी के। उन्होंने लिखी अल फर्क बैन अल फिरक, फिरकों को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, उसमें कौन कौन सी कैटेगरी बैठती है। ठीक हो गया, उनको डिफाइन किया है। एक है इख्तलाफ। इख्तलाफ इख्तलाफ इंसान, दो बंदों के अंदर इख्तलाफ हो सकता है, एक ही आइडियोलॉजी के दो बंदों में इख्तलाफ, उसको फिरका नहीं कहते। फिरका टोटली डिफरेंट चीज है। और जो हदीस पेश की है, उस हदीस में बयान किया गया है कि सिर्फ एक मनहज, एक ग्रोह और एक फिरका, जिसके बारे में कह रहे हैं फिरका, एक वो होगा उन सब में से जो जन्नत के अंदर जाएगा। हालांकि उस रवायत के ऊपर मैंने जरा की है, मेरी एक स्ट्रीम पड़ी हुई है जिसके अंदर मैंने बयान किया था कि उस रवायत में कमजोरी क्या है, उस रवायत में कमजोरी क्या, मैंने अभी वो टॉपिक नहीं है। और अल्लाह के रसूल ने कहा मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा होंगे। ठीक हो गया। अब ये याद रखना, अब मैं बताने लगूं फिरके की डेफिनेशन क्या है। जो बंदा भी नबी के तरीके और सहाबा के तरीके से हटेगा, जानते बूझते हुए, वो फिरका क्रिएट कर रहा है। ये है फिरके की डेफिनेशन। कुरान, सुन्ना, सहाबा का तरीका, जो कुरान और सुन्ना किताबें है, उससे जो निकलेगा वो फिरका है। यही डेफिनेशन है उस हदीस की। ये नहीं है अलहदा ग्रुप। अब मिसाल के तौर पे एक ने बना दी जमात इस्लामी, एक ने बना दी मदनी, और एक ने बना दी जनाब तबलीगी जमात, ये फिरका है। फिरका नहीं है वो, समझो। मसालिक मुख्तलिफ होते हैं, बरेलवी, फिक्र हाँ मुख्तलिफ होते बरेलवी, हैं। वो सुनिए, देवबंदी, बरेलवी, देवबंदी और अहले हदीस, ये तीनों तीनों ही खुद को अल्लाह रसूल सहाबाओं के हाँ ना, रास्ते इसलिए बताते हैं, फिरका ये तीनों फिरका है या नहीं है। नहीं है ना फिरका, यही तो समझा रहा हूं उस हदीस के मुताबिक जो पेश किया ना, ये इसीलिए फिरके तो नहीं बता है, रहा हूं। नहीं है ना फिरके, नहीं है फिरके। तो फिरके फिर कैसे होते हैं भाई। तो वही तो तुम्हें समझाया, अल्लाह और उसके रसूल से। मिसाल के तौर पर मिसाल दे देता हूं, तुम्हें समझ नहीं। खवारिज हैं, खवारिज का पता है, खवारिज कौन थे, हाँ, कौन थे खवारिज। नहीं मुझे उनका नहीं पता उतना। हाँ नहीं पता, बस तकफीर करते थे मुसलमानों की, बगावत के कायल थे वो। उसको फिरका लिखा है सब ने, खतीब बगदादी ने भी लिखा है, बुनियातुत तालिबीन के अंदर अब्दुल कादिर जिलानी ने भी लिखा है, और बाद के लोगों ने भी लिखा है। ठीक है, इमाम इब्ने हजम ने जो किताब लिखी है अल मिलल वन नहल, कौमों का रुजो जवाल, उर्दू पढ़ सकते हो तो पीडीएफ में मिल जाएगी, कौमों का रुजो जवाल बाय इमाम इब्ने हजम ये अल सर जी, अंदलुसी। सर जी, सुन लो, सर कुछ जी। सीखने को मिल रहा है, सुन लो, सीखने को मिल हम्म रहा है, सुन लो। ठीक है, सुन लो, कोई बात नहीं, कोई हार जीत हम्म नहीं है गालिब, कोई बात नहीं, हार जीत नहीं है, सवाल पूछना, हार जीत नहीं।
اچھا، امام ابن حزم نے بھی خوارج کو فرقوں کے اندر لکھا ہے ملل والنحل کے اندر، الملل فصل الملل والنحل کے اندر، اور یہ 5ویں صدی کے امام ہیں، پرانے کلاسیکل ٹائم کے. امام غزالی نے بھی لکھا ہے ان کو. تو یہ ہو گیا فرقہ خوارج. مثال کے طور پر مرجئہ، قدریہ، جہمیہ، قدریہ، جبریہ، معتزلہ، ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو فرقوں کی کیٹیگری کے اندر رکھا ہے، اور کلاسیکل سکالرز نے رکھا ہے اسی ڈیفینیشن کے مطابق. بریلوی، دیوبندی، وہابی، شیعہ یہ فرقے نہیں ہیں، یہ مسالک ہیں. اگر ہاں ان میں خرابی کہاں آئے گی، یہ بھی میں بتا دیتا ہوں، یہ بھی سن لو ذرا. خرابی کہاں آئے گی اگر بریلوی، دیوبندی، وہابی اور شیعہ جو ہے نا، یہ مثال کے طور پر سارے اگر یہ شدت اختیار کرتے ہیں چیزوں میں، وہ کسی بھی چیز میں ہو، مثال کے طور پر مرزا غالب تمہارا اور میرا اختلاف ہو جاتا ہے اور میں تمہیں گالی گلوچ کرنا شروع کر دوں، یہ غلط ہے. تمہارا میرا اختلاف ہو جائے، تم مجھے گالی دینا شروع کر دو، یہ غلط ہے. جب تک اختلاف رہے گا ہم لوگ سروائیو کر سکتے ہیں، ود ان دس کمیونٹی کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں. اختلاف جب ایکسٹریمزم کی شکل اختیار کر جائے، ریڈیکلزم کی شکل اختیار کر جائے، کٹرتا کی شکل اختیار کر جائے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے. تو فرقے جب تک بریلوی، دیوبندی، وہابی، شیعہ ہمارے سنی ہمارے ساتھ ہوں گے، وہ ہمارے مسالک ہیں، مکاتب فکر ہیں، جن کو مکاتب فقہ کہہ لیں، اسکول آف تھاٹس کہہ لیں، سمپل. ٹھیک ہے، اب مجھے بتا دیں آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ یہ جن کتابوں اور جن رائٹرز کے اماموں کے آپ نام لے رہے تھے، اس وقت اہل حدیث وہابی دیوبندی تھے؟ اہل حدیث وہابی دیوبندی نہیں، اس وقت نہیں ان رائٹرز میں، مگر دوسرے تھے نہیں تھے نا؟ اور تھے. مثال کے طور پر میں نہیں تھے بتا نا؟ دیتا ہوں، نہیں تھے مگر سن لو نا، اور تھے نا، اس اور تھے. وہ کیا تھے؟ مثال کے طور پہ فقہ حنفی موجود ارے تھے. اوروں پہ نہیں بات کرنی، اوروں کے آپ نے نام لے لیے سر جی، میں سن لیا، نہیں آپ نے اوروں کے نام لے لیے، میں سن لیا، مت پریشان ہوتی. ٹھیک ہے، نہیں لیے، اور غالب نہیں لیے نا. وہ جو اور مسالک تھے، یعنی ان کے پیرالل جو تھے اور جو تھے، ان کے نام نہیں لیے نا. تم نے اچھا سوال کیا ہے، اچھا کیا ہے کہ کیا اس وقت ٹھیک ہے، تھے؟ 72 نہیں. گنا دو، پورے 72 گنا دو مجھے. اور میری بات سنو، میری بات تو سنو. ہوں یہ جو تم نے سوال کیا نا، یہ بڑا جینوئن سوال ہے، ویلڈ سوال ہے، ویری گڈ. کہ یہ کہا جائے کہ وہ لوگ ان کا نام کیسے لیتے ہیں. مثال تمہارا پوائنٹ پتا کیا، میں اس کو پبلک کے سامنے لے آؤں کیونکہ تم نے اس کو کھول کے بیان نہیں کیا. میں تھوڑا اور کھول کے بیان تاکہ پبلک کو پتا چلے تمہارا آرگیومنٹ ایکچولی ہے کیا. تم نے یہ کہا کہ اس وقت وہ تھے تو نہیں تھے. تو تمہارا آرگیومنٹ اوریجنلی پتا کیا ہے؟ تمہارا آرگیومنٹ یہ ہے جب وہ اس وقت نہیں تھے تو یہ ان کا نام کیسے لکھتے، لہذا یہ بعد میں آیا تو یہ فرقے ہیں. یہ ہے تمہارا جینوئن ویلڈ آرگیومنٹ، لاجیکل آرگیومنٹ ہے، جینوئن ہے. مگر میں سمجھاتا ہوں کہ ایشو کیا ہے. دیکھو اس وقت معتزلہ، مرجئہ، قدریہ، جبریہ جب تھے نا میرے بھائی مرزا غالب، اس وقت اسکول آف تھاٹس بھی تھے. مثال کے طور پر فقہ حنبلی موجود تھی، فقہ شافی موجود تھی، فقہ مالکی موجود تھی، فقہ حنفی موجود تھی، فقہ ظاہری موجود تھی، اشعری موجود تھے، ماتوریدی موجود تھے. ٹھیک ہے، یہ سارے لوگ موجود تھے اس وقت. ان کا کسی جگہ پر بھی مسالک کے طور پر نام لے لیا. اب میں تمہیں بتاتا ہوں یہ اسکول آف تھاٹس کس طریقے سے بریلویوں میں، دیوبندیوں میں، اہل الحدیث میں اڈاپٹ ہوئے ہیں. بریلوی اور دیوبندی فقہ کے اندر جس کو فروعات کا مسئلہ کہتے ہیں، اسلامک جورسپروڈنس کا، فروعات کا، یعنی عبادت کیسے کرنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، نکاح کیسے کرنا ہے، طلاق کے مسئلے کیسے ہیں، حج کیسے کرنا ہے، زکات، ان چیزوں کے اندر وہ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. مگر عقائد کے اندر اشعری کو یا ماتوریدی کو فالو کرتے ہیں، ابو منصور ماتوریدی کو یا ابو الحسن اشعری کو. اس پر کتابیں لکھی ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب نے الحجت اللہ البالغہ کے اندر ایک پورا باب لکھا ہے، الانصاف بین الاختلاف. اور ایک اہل الحدیث کے اسکالر ہیں فیصل آباد کے پاکستان میں، ارشاد الحق عصری صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے اسباب اختلاف الفقہاء، فقہاء کے درمیان اختلاف کیسے ہوتا تھا. کسی ایک بندے نے بھی اس اختلاف کو فرقہ نہیں کہا. یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو فقہ موجود تھی، آج بریلوی فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. تمہیں بھی پتا ہے، تم جانتے ہو، تم ایکس مسلم رہے ہو. دیوبندی فقہ حنفی کو کرتے ہیں. اہل الحدیث دو فقہ کو زیادہ کرتے ہیں، یا فقہ مالکی کو یا فقہ حنبلی کو، اور تھوڑے مسائل میں فقہ شافی کو. یعنی رہتے وہ اسی فقہ کے انڈر ہی ہیں. تو اس لیے وہ نئی چیزیں نہیں ہیں. اب نام کیسے آ گئے؟ وہ رجسٹرڈ مدرسے کروائے تھے، اس سے جو پڑھتا تھا اس کو. مثال کے طور پر ایک بندہ ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھتا ہے، اس کو ہارورڈین کہہ لیتے ہیں. آکسفورڈ کا پڑھتا ہے، اس کو آکسفورڈین کہہ لیتے ہیں. اور اگر کوئی انڈیا کی یونیورسٹی، کوئی علی گڑھ کا ہے، اس کو علی گڑھ یونیورسٹی کا کہہ لیتے ہیں. تو دیوبند ایک مدرسہ تھا، وہ دو رجسٹرڈ قاسم نانوتوی صاحب کے زمانے کے اندر، تو رشید احمد گنگوئی صاحب کے زمانے، اس سے جو پڑھتے تھے ان کو دیوبندی کہہ لیتے تھے. اعلیٰ حضرت کے جو فالوور تھے، ماننے والے، عقیدت رکھتے تھے، اس اسکول آف تھاٹ کی وجہ سے ان کو بریلوی کہنے لگے. فرقہ نہیں تھا. انہوں نے خود اپنی کتابوں میں اس چیز کا رد کیا ہے. مزے کی بات تو یہ ہے، یہ چیز ہے. مطلب انہوں نے اب خود اپنی کتابوں میں اس چیز کا رد کیا. تو کیا یہ ایک منٹ، تو کیا یہ تینوں کا اسلام ایک ہی جیسا ہے؟ یہ مطلب ایک ہی ہے کیا؟ اختلاف کے ساتھ، ہاں اختلاف کا، مثال کے طور پر اختلاف کے ساتھ ہے. اختلاف کیا؟ جب آپ لوگ بولتے ہو اسلام از دا رائٹ پاتھ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہاں تو کئی جگہ سے نکلتا پھر رہا ہے، تو بھائی یہ کیا ہو گیا؟ تو یہی پوچھ رہا ہوں نا کہ کیا یہ تینوں کا اسلام سیم ہے، ایک ہی ہے؟ زبردست سوال ہے. قرآن میں جس جگہ پر اہدنا الصراط المستقیم لکھا ہے نا، ہلو وہیں مرزا
ہاں میری آواز آ رہی ہے؟ हेलो جی جی ہیلو، آپ کی آواز چلی گئی ہے، میری آواز آ رہی ہوگی پبلک کو، ٹھیک ہے؟ میری آواز آ رہی ہے ساتھیوں کو ذرا بتا دیں تاکہ میں بات ہاں کنٹینیو اب کروں. آئیے مجھے تو اب آئی آواز، باقی پتہ نہیں اوروں کا. ٹھیک ہاں ہے تو یہ اچھا میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ہاں کیا ان تینوں کا اسلام ایک ہی ہے؟ زبردست زبردست سوال کیا ہے اور یہ سوال بنتا ہے. اچھا سنیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. ہوں جس جگہ پہ قرآن میں لکھا ہے نا اہدنا ہوں الصراط المستقیم، صراط مستقیم ایک ہے، قرآن تو اسلام ایک ہے، سیدھا ہونا چاہیے رستہ سیدھا. وہیں جگہ پر قرآن میں سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں مرزا غالب دیکھنا، آخری آیت میں لکھا ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. سبل، سبیل کی جمع ہے سبل، یعنی اسلام میں رہتے ہوئے ایک سے زیادہ طریق اختیار کیے جا سکتے ہیں ان معاملات کے اندر جن میں گنجائش ہے، جن معاملات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، تدابیر کے اندر، تعویل کے اندر، تعبیر کے اندر. مثال کے طور پر یہ سب ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں، سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، سب قرآن کی حجت کے، حدیث کی حجت کے قائل ہیں. اس کی انٹرپریٹیشنز کے اندر فرق ہوا ہے. یہ گنجائش اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کو ہوئی تھی. مثال لے لو، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ تیمم تب نازل نہیں ہوا تھا. سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدُوا الْمَاءَ فَتَيَمَّمُوا، اگر تمہارے پاس پانی نہ ہو فتیمموا تو تیمم کر لیا کرو. پھر دوسری آیتوں میں اس کا ذکر بھی بیان کر دیا گیا، ایسے کرنا ہے، یہ کرنا ہے، مٹی کے ساتھ کیسے پاکی حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں صحابہ کرام آپس میں تھے اور صحابہ کرام، مائک میوٹ کرنا یار، شور آ رہا ہے پیچھے سے، شور آ رہا ہے. اچھا، اس میں صحابہ کرام جو ہے سفر میں تھے تو ایک صحابی جو ہے اس کو احتلام ہوا اور نماز کا وقت وہاں پر ہو گیا. تو ایک نے کہا کہ نہیں نہیں پانی نہیں ملے گا تو تب تک تم غسل نہیں کر سکتے، تم پاک نہیں ہو. اس نے مٹی کے ساتھ نا، کیونکہ عربوں کے اندر جو ہے وہ خشک مٹی اداری بات ہے، وہاں پر اوپن تھا، سڑکیں تو نہیں بنی تھی، تو اس نے وہ اپنے ہاتھ شاہ صاف کر کے اس طریقے سے اختیار کیا. تو اللہ کے رسول کے پاس ہے اور آ کر کہا کہ میں نے یہ طریقہ اختیار کیا. تو اللہ کے رسول نے کہا تم نے ٹھیک کیا ہے، تمہیں بھی اللہ نے اجر دیا، اور اس کو کہتے ہیں اجتہاد. اس کی دوسری دلیل ہے سنن ابی داؤد کے اندر ایک روایت ہے جس میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا ٹیچر اور سپروائزر بنا کر جب اللہ کے رسول نے بھیجا تھا یمن میں، تو اس وقت کہا تھا اے معاذ میں تمہیں یمن کا ٹیچر بنا کے بھیج رہا ہوں، تم فیصلہ کس طرح کرو گے؟ انہوں نے کہا قرآن کے مطابق. آپ نے کہا اگر قرآن میں وہ چیز نہ ملے تو کیسے؟ انہوں نے کہا فی سنت رسول اللہ، اللہ کی سنت، اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق. انہوں نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا اگر تم اس کو اولم تجدوا فی سنتی، اگر تم اس کو میری سنت میں نہ پاؤ پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا میں قیاس کروں گا، اینالوجی بناؤں گا، یہ سمجھوں گا کہ آیا یہ مسائل اخذ کیے جا سکتے ہیں کہ نہیں. تو اللہ کے رسول نے ان کی تحسین کی، تعریف کی، اپریشیٹ کیا. آپ نے کہا یہی صحیح پروسیجر ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اختلاف، ایک کتاب ہے مرزا غالب اردو کے اندر ہے، وہ پڑھ لینا، میں پی ڈی ایف ہے، مجھے ای میل کرنا، میں سینڈ کر دوں گا. رفع الملام عن ائمۃ الاعلام، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور یہ فقہ حنبلی کی طرف تھوڑے مائل ہیں، حرانی. ان کی کتاب ہے رفع الملام عن ائمۃ الاعلام. ان کی کتاب ہے ابن تیمیہ 728 کے متوفہ. تو انہوں نے اس کتاب کے اندر بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے صحابہ میں اختلاف ہوتا تھا. ایک ریفرنس میں نے امام غزالی کا 505 کے متوفہ ہے المستصفیٰ، اس میں سے حوالہ دیا تھا صحابی کے قول پر. میں نے بیان کیا تھا کیسے ان میں اختلاف ہوتا تھا صحابہ کرام میں، اور وہ اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے تھے. یعنی یہ دلیل اب دینا آپ تو اختلاف ہونے کے باوجود مسلمان رہ سکیں، اس کا ثبوت میں نے آپ کو قرآن سے بھی دے دیا ہے، حدیثوں سے بھی دے دیا ہے، اور صحابہ کرام کے عمل سے نہیں بھی دے نہیں دیا ہے. میں دکھاتا ہوں. آپ اب اسلام Q&A پہ ذرا دیکھیے کہ وچ سیکٹ ول گو ٹو جنہ، ذرا ایک بار یہ دکھا دیجیے مجھے ایک کیا ہے اسلام Q&A پہ. اسلام Q&A میں کیا ہے؟ مجھے کیا پتا، قرآن و حدیث ہے کوئی اس کے اندر؟ ارے بھائی وہ آپ سے بڑے بڑے عالم، آپ نے پتہ نہیں پورے مدرسے کیے نہیں کیے، بڑے بڑے عالم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جواب دینے کے لیے. انہوں نے مرزا کیا غالب، جواب دیا تھوڑا وہ بھی دکھا دو نا بھائی. ہاں مرزا غالب اسکرین شیئر کر دو، میں دکھا دیتا ہوں، اس پہ بات کر لیتا ہوں، وہ مسئلہ نہیں ہے. مگر مرزا غالب ارے بھائی تمہیں پتا ہو میں خود موبائل سے جڑتا ہوں، دکھاؤں گا کیسے؟ مجھے کیا پتا میں Q&A کھولوں. میری زیادہ تر میں نے اوور لے کے اندر دیکھو، میرے ریفرنسز اوور لے کے اندر شو ہوتے ہیں. اس کی وجہ پتا یہ دیکھو، میں اوور لے میں دکھاتا ہوں. اس کی وجہ میں اسکرین جب زیادہ شیئر کرتا ہوں نا تو میرا نہیں پروسیسر ہوتا ہے. میں اسکرین شیئر کرتا ہوں، میری آواز چلی جائے ارے گی. نہیں یہ ابھی تم اسکرین شیئر کر دو، میں دکھا دیتا ہوں، یا مجھے ایسے. لنک دے دو. ایک اور بات بتاتا ہوں، سن لو ذرا، ایک منٹ. مرزا ہاں غالب ایک اور غلط فہمی ہے جو ہم لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے. وہ غلط فہمی یہ ہے کہ ہم سکولرز کی بات کو حجت کے طور پر پیش کرتے ہیں. اس کو آسان لفظوں میں اس طرح سمجھ لو مرزا غالب، آسان لفظوں میں، کہ جب ہم سناتن دھرم کے سامنے پرانا یا کسی سنت کو یا کسی پنڈت کو پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہمیں ویدوں سے دکھاؤ، وہ نہیں اتھنٹک اس کو مانتے، نہیں ویلیو نہیں کرتے. ابھی ہم ابھی بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بھی نا اسکولر ان کی کتابیں پیش کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے؟
मैं पता क्यों पेश कर रहा था, क्योंकि तुमने फिरकों की बात की। क्यों? अगर हम तुम पेश करो, स्कॉलर पेश करो। अगर तो अभी भी कुरान तो फिरकों की बात कर रहा हूँ ना, मैं तो अभी भी फिरकों की बात नहीं जबरदस्त नहीं, मैं अभी भी फिरकों की बात कर रहा हूँ भाई। मगर जिन स्कॉलर, चलो अच्छा चलो यहीं से ले लेते हैं मिर्जा गालिब, कोई ऐसा स्कॉलर पेश करो जो इससे पहले का हो। जितने मैंने पेश किए ना, तीसरी सदी के, दूसरी सदी के, तुमने कहा ना बहुत बड़ा स्कॉलर है, तो मुझे बताओ क्लासिकल स्कॉलर बड़ा माना जाएगा या आज का स्कॉलर बड़ा माना जाएगा? हकीकत यह है, क्लासिकल स्कॉलर को बड़ा माना जाता है लिटरेचर के अंदर। तो आप पीछे से दिखा दो, मैं मान लूंगा उसको। चलो ये भी वहाँ इब्ने तैमिया की भी का भी कॉल है। बाकी एक बार पेश तो करो यार, मैं मोबाइल से मतलब पेश ही नहीं करोगे, हम तो पेश करके कोई आता हमारे उस पे तो। मेरी बात सुनो, स्क्रीन शेयर कर दो ना, मुझे कहाँ पता मैं कहाँ से शेयर करूं, टाइम वेस्ट कर अरे तो भाई मोबाइल से मैं शेयर करूंगा। तो भाई स्क्रीन से आ जाओ, स्टेज खाली करवा देता हूँ, लैपटॉप से आ जाओ। अरे भाई लैपटॉप यहाँ मैं घर पे, मेरे लैपटॉप लेके थोड़ी, मैं जब मुझे स्ट्रीम करनी होती तब मुझे दोस्त के पास जाना होता, फिर जाके मैं कहीं लैपटॉप घर से, वो भी लैपटॉप मुझे चलाना भी नहीं आता, ये बता दूं मैं कितनी बार बोल चुका हूँ वहाँ पे। चलो मैं तो रिक्वेस्ट आप सर्च तो करिए। मैं सर्च कर हाँ। मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ, जितने एक्स मुस्लिम्स और सनातनी भाई मुझे देख रहे हैं, मिर्जा गालिब साहब ने चैनल स्टार्ट किया यार, उनको लैपटॉप लेके दें। वो साहिल एक ने ये नीच पना नहीं भाई, ये हरकतें, ये फालतू की हरकतें नहीं। आपको जो पेश करने को कहा गया है आप वो पेश करें, ये फालतूगिरी ना पेश करें। यार मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, तुम मुझे कह रहे हो नीच हरकत है। मैं कह रहा हूँ उसने कोठा फ्रेंचाइज दी है, साहिल जो है वो खवातीन पता नहीं किस किस को ला रहा है, तो तुम्हारी हेल्प नहीं होनी चाहिए। तुम बंदे हो, तुम सामने आ रहे हो, बैठ रहे हो,